بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. الحمد لله. پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور صرف اپنی عبادت کا معنی یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید کو بجا لانے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کئی نوعیتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے آپ کے دل سے ہے، البتہ اس کا اثر ظاہر میں ہمارے چہرے پر، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے ظاہر ہوتا ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری زبان سے ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے آپ کے جسم سے ہے. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے مال سے ہے. یہ چار قسم کی عبادتیں ہیں جن کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے، اور ان عبادات کو ضروری ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ادا کیا جائے. اگر اس میں سے کسی عبادت کے اندر خلل واقع ہو گیا تو گویا اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے، جو انسان کے لیے خطرے کا باعث ہے. ان چاروں قسم کی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ دل کی عبادتیں ہیں. اور مشکل یہ ہے کہ آج ہماری ان دل کی عبادتوں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ دل کی جو عبادتیں ہیں وہ ہماری تمام عبادتوں کی اساس اور بنیاد ہیں. اگر ہماری دل کی عبادت صحیح نہیں ہے تو انسان لاکھ عبادت کرتا رہے، جس دن سے پیدا ہو اور مرتے دم تک وہ صرف اللہ کی صرف زمین پر سجدہ کرتا رہے، لیکن اگر اس کی دل کی عبادات صحیح نہیں ہیں تو اس کی کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. وہ دل کی عبادتیں متعدد ہیں جن کو ہر مومن کو ان کو سمجھنا اور ان کے لیے ان کے طور پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. ان عبادتوں میں جیسے مثال کے طور پر محبت ہے، یہ دل کی عبادت ہے. خوف ہے، دل کی عبادت ہے. شکر ہے، دل کی عبادت ہے. رضا ہے، یہ دل کی عبادت ہے. یقین ہے، دل کی عبادت ہے. اور ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے، خلوص نیت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح ہو ہی نہیں سکتا، سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا وہ انسان جب تک کہ اس کا دل سیدھے راستے پر نہ چل پڑے۔ تو سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ کے تک پہنچانے کا راستہ ہے، یہ راستہ کسی انسان کو اسی وقت حاصل ہوگا جب اس کے دل کی عبادتیں صحیح ہوں گی، اور خصوصاً عبادت، خصوصاً اخلاص سے متعلق ساتھیوں گفتگو بڑی لمبی ہے۔ اگر ہم اخلاص سے متعلق ابھی گفتگو ہم کرنے لگیں، اخلاص کی اہمیت کیا ہے، اخلاص کی محبت کیا ہے، اخلاص ہمارے اندر پیدا کیسے ہو، اخلاص کے منافی چیزیں کیا ہیں، انسان کس طریقے سے پہچانا جائے، اپنے آپ کو انسان کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں، یہ بہت سے امور ہیں جو اخلاص سے متعلق ضروری ہیں، جسے اس مختصر سی مجلس کے اندر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک ورکشاپ رکھا جائے جس میں اخلاص سے متعلق گفتگو ہو، جو تقریباً 4-5 گھنٹے کا مستقل چلتا رہے، تو شاید اس عنوان کا حق ادا ہو جائے۔ اخلاص کے سب سے پہلے تو ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رہتے ہیں، اخلاص کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، اخلاص خلاصہ سے بنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے خالص۔ خالص کا معنی کیا ہے؟ اس میں گویا کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے، یہ خالص گھی ہے، یہ خالص شہد ہے نا، یہ خالص دودھ ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یعنی گویا اخلاص کا معنی یہ ہے کہ ہر عبادت کا کام بندہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے غرض سے کرے، لوگوں کی تعریف، کسی بھی قسم کا دنیاوی فائدہ اور دنیا کا کوئی بھی مقصد اس کے پیش نظر نہ ہو، صرف وہ کام کیوں کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ایک چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، پکڑا گیا، ڈنڈے پڑے، اسلامی حکومت ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اب وہ چوری سے توبہ کرے کہ اگر دوبارہ کریں گے تو ابھی تو ایک ہاتھ کٹا ہے، کل ہمارا دوسرا ہاتھ کٹ جائے گا، تو اسے چھوڑا تو نہ اس نے، لیکن اللہ کے لیے نہیں چھوڑا۔ اخلاص یہ نہیں۔ ایک شخص ہے، کوئی گناہ کرتے کرتے اگتا گیا ہے، جیسے ہوتا ہے بہت سے لوگ، اگتا گیا گناہ کرتے کرتے، فلم دیکھتا ہے، اگتا گیا ہے، اس کا جی نہیں لگتا اس میں، اب وہ چھوڑ دے تو کیا مطلب؟ وہ اخلاص کیوں؟ اس نے اللہ کے لیے نہیں چھوڑا۔ ایک صوفی صاحب ہیں، حافظ جی ہیں، مولوی صاحب ہیں، وہ قرآن کو یاد تو کر لیا ہے، لیکن اب قرآن کو یاد کر کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے، تجارت کرنے لگے، کوئی نوکری کرنے لگے، کسی آفس میں کام لگ گیا، اب موقع کم ملتا ہے اور قرآن بھولتا جا رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن رمضان کا مہینہ آیا تو کیا کہیں، تراویح پڑھانا ہے، تراویح کہیں پڑھائیں گے تو کچھ ہے کہ نہیں، پھر قرآن یاد کرنا شروع کر دے، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ تو اخلاص یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو بندہ کرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، کسی انسان کی تعریف، دنیا کا کوئی فائدہ اس کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے ساتھیو اخلاص۔ اخلاص سے متعلق یہ بات ضرور کہیں گے، دیکھیے عربی میں ایک چیز خالص، ہمارے اردو میں بھی ایک چیز خالص ہے اور ایک چیز صافی ہے، صاف ہے اور خالص ہے، دونوں میں فرق ہے۔ خالص پانی کوئی نہیں کہے گا، لیکن صاف پانی کہے گا۔ صاف دودھ کوئی نہیں کہے گا، خالص دودھ کہے گا۔ اس نقطے کے اوپر غور کریں، ہے بات صحیح نہیں ہے؟ خالص چائے کوئی نہیں کہے گا، کہے گا صاف چائے ہونا چاہیے، صاف کھانا۔ کیوں آخر پانی کو خالص کیوں نہیں کہتے آپ؟
اور دودھ کو صاف دودھ کیوں نہیں کہتے, خالص دودھ کیوں کہتے ہیں؟ پانی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اصل پیدائش کے لحاظ سے پانی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, کوئی ملاوٹ اس میں نہیں ہے. لیکن دودھ جو ہے وہ اصل پیدائش کے لحاظ سے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے, اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ کتنا پاک دودھ نکال لے آتا ہے نا. شہد ہے, خالص شہد, کوئی صاف شہد نہیں کہتا. کیوں؟ خالص شہد کے لیے ہے کہ نہیں, اس میں کیا ہے, چیزیں ہیں کہ نہیں, گندی چیزیں, صاف کر کے ان کو نکالا جاتا ہے. تو اخلاص کو اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خواہشات رکھی ہیں جن خواہشات کے لیے انسان بسا اوقات مجبور ہوتا ہے. فطری طور پر انسان پسند کرتا ہے اس کا نام ہو, وہ خوش ہوتا ہے اگر اس کا نام ہوتا ہے تو, ہے کہ نہیں. فطری طور پر انسان وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کا اسے بدلہ ملے, چاہے صرف اللہ آپ کا بھلا کرے, دعا ہی بدلہ کیوں نہیں ہے کہ نہیں ہے. فطری طور پر انسان چاہے, اس لیے کہ آپ کسی اگر فقیر کو پیسہ دیں اور وہ کہے ٹھیک ہے دیجیے جائیے, تو اس پر آپ خوش ہوں گے؟ دوبارہ دینا چاہیں گے اس کو؟ چاہیں گے دوبارہ دینا؟ نہیں. اس لیے کم سے کم آپ یہ انتظار کہیں گے ارے اللہ کے بندے جزاک اللہ خیر تو کہہ دیتے, ہے کہ نہیں کہتے؟ کیوں؟ انسان کی فطرت ایسی ہے. تو چونکہ انسان کی فطرت میں جو چیز داخل ہے کسی بھی عمل کے اندر, اس کا وہ عوض چاہتا ہے, چاہے جس طریقے سے بھی ہو, شہرت کے طور پر ہو, دکھاوے کے طور پر ہو, اپنی تعریف کے طور پر ہو, اپنے دنیا کے فائدے کے لیے ہو. اسی چیز سے صاف کر کو ان کو ہٹا کر کے صرف اللہ کے لیے کام کیا جائے, یہی اخلاص ہے. کہ اس میں شہرت, اس میں ریا و نمود, اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہونا چاہیے, خالص کس کام کے لیے ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے ایسے مفت میں حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو اسے مفت میں مقام نہیں دے دیتا, بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل جو بنایا ایسے نہیں بنایا ہے. آپ ان کی تاریخ دیکھیں, اللہ کی قسم عجیب چیز ہے وہ. میں صرف ایک مثال دوں, آپ سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخری صفحہ میں دیکھیے, اس سے پہلے والا صفحہ, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یاد کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی دیوار کو اٹھا رہے تھے اور کیا دعا کر رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تعالی تو میرے اس عمل کو قبول فرما. عروہ ابن الورد ایک تابعی ہیں, جب اس آیت کو پڑھتے تو رونے لگتے تھے, روتے تھے. کہا کہ اے خلیل, آپ اللہ کے حکم سے اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اس پر بھی آپ کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں اللہ اس کے آپ کے اس عمل کو قبول کرے گا کہ قبول نہیں کرے گا. ڈر ہے آپ کو کیا کہ اللہ آپ کے اس عمل کو قبول کرے گا, لہذا آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دیکھیے اخلاص ہے کہ کہیں اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کہیں یہ شائبہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کہیں دل میں شائبہ بھی نہ ہونے پائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قربانیاں ذکر کی ہیں قرآن مجید میں, اگر چلے جائیں آپ پڑھتے جائیں, یعنی عجیب اخلاص تھا. اور اللہ کے سامنے اپنی سپردگی ہے, اللہ کے سامنے ذرا سوچئے کہ اکلوتا بیٹا ہے اور اس کی ماں ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جاؤ مکے میں چھوڑ کر کے آ جاؤ,
ذرا سوچیں آپ، سوچیں، بڑھاپے کا سہارا ہے، 80 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، اب ڈنڈا لے کر چلنے کا وقت آ چکا ہے کہ بیٹا میرا ہاتھ پکڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ اسے کہاں چھوڑ آئے؟ 1000 کلومیٹر دور، وہ بھی نہیں 150 کلومیٹر کی جب چاہیں گے پہنچ جائیں گے، کتنا؟ 1000 کلومیٹر، اور کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی درخت ہے جس کا پھل ہو، نہ کہیں پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ نے حکم دے دیا، اٹھایا، ایک مشک میں پانی لیا اور ایک زنبیل کے اندر ایک چھوٹی سے بوری میں کھجور بھری اور لا کر کے جہاں پر زمزم کا کنواں آج ہے وہیں پر بیٹھا دیا اپنی بیوی اور بچے کو، اور انتظار بھی نہیں کیا کہ تھوڑی دیر دیکھ لیں، تھوڑی دیر انتظار کر لیں، نہیں، وہاں سے اٹھے اور چلتے بنے۔ بیوی آگے دوڑ رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ یہاں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بلا رہی ہے، آواز نہیں سن رہی، دوڑی بیوی، آگے اور دوڑے، آگے دوڑے، یہاں تک کہ بیوی مجبور ہو گئی، جب سمجھی کہ اب میں نہیں پکڑ پاؤں گی تو کہتے اے ابراہیم یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آپ؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام مڑ کر کے دیکھے نہیں، دوسری طرف رخ کیے ہیں اور کہہ رہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی کہتی اذا لا یضیعنا اللہ، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اور چلے گئے۔ جب اتنی دور پہنچ گئے جہاں سے اب بیوی بچے نہیں دکھ رہے ہیں، تب ادھر رک کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص بڑی مشکل چیز ہے، اور جب اخلاص بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھیے کہ وہ بندہ کامیاب ہے۔ ہم آپ کے سامنے چند باتیں اخلاص کی اہمیت سے متعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تقریر تھوڑی سمجھنے کی ہے، عام تقریروں کے طریقے سے نہیں ہے، میں اسے عوامی اسلوب اگر استعمال کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ٹو دی پوائنٹ آپ لوگ ذرا سمجھتے چلیں۔ اخلاص کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے دنیا میں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، جب تک اس عمل میں اخلاص نہیں پایا جائے گا وہ عمل بندے کے لیے مفید نہیں ہے، اور یہی نہیں کہ مفید نہیں ہے بلکہ وہ عمل بندے کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کے اوپر محاسبہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کی صحت کا، اعمال کی قبولیت کا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے مقبول ہونے کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اگر نیت نہیں ہے آپ کی اللہ کے لیے تو اس لیے آگے فرمایا فمن کانت نیتہ الی اللہ ورسولہ فنیتہ الی اللہ ورسولہ، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اسے قبول کریں تو اس کی نیت صحیح ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ہاں بھائی کہیں جو ہے کوئی اور چیز ہے نا، کوئی اور فائدہ ہے تو اس کو وہی ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ بلکہ ایسے اعمال جو اللہ کے لیے کیے جانے چاہیے، اگر بندہ وہ اعمال اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے تو عمل یہ نہیں کہ برباد ہے بلکہ قیامت کے دن اس کی بربادی کا سبب بنے گے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابو ہریرہ کی کہ قیامت کے دن 3 آدمی سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سب سے پہلے جہنم میں 3 آدمی ڈالے جائیں گے۔ کون ہوگا؟ ایک حافظ قرآن یا عالم قرآن ہوگا، دوسرا سخی ہوگا، مالدار، سخاوت کرنے والا، مالدار نہیں بلکہ سخاوت کرنے والا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ یہ 3 ایسے پہلے شخص ہوں گے جنہیں جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بلائے گا کس کو؟
عالم کو حافظ قرآن کو عالم قرآن کو اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے کیا ہم نے تجھے اپنے کتاب کا علم نہیں دیا تھا؟ تو پڑھتا تھا تو لوگ کتنے غور سے سنتے تھے، تو تقریر کرتا تھا تو ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا تھا اور عش کیا کرتا تھا، کیا بہترین تقریر کی ہے۔ تو آخر تم نے اس علم کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا اے رب ہم نے محراب بھی سنائے ہیں، ہم نے خطبہ بھی دیا ہے، ہم نے لوگوں کو پڑھایا بھی ہے، ہم نے سب وہ کام جو کرنا چاہیے ہم نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے تقریر اس لیے کہی کی ہے تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے۔ تو گیا کہیں تقریر کرنے کے لیے، وہاں تیری اچھی آہو بھگت نہیں ہوئی تو دوبارہ اگر دعوت دیں گے وہ لوگ تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک جگہ پر مصلی سنایا تو رمضان میں، لیکن تیری چاہت کے مطابق تجھے پیسہ نہیں ملا، تو آئندہ تو وہ جگہ ڈھونڈے گا جہاں کے لوگ پیسہ زیادہ دیتے ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جا تجھے دنیا میں یہ کہہ دیا گیا ہے آج تجھے کچھ ملنے والا نہیں، اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی یہ تراویح، اس کی یہ تقریر، اس کا یہ دوڑنا، اس کا یہ دھوپنا اللہ تبارک و تعالی۔ ساتھیوں اسی لیے میں کہتا ہوں عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس میں اخلاص پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اللہ کی قسم بہت مشکل کام ہے۔ جو شخص سمجھے اس حقیقت کو اور جو نہیں سمجھتا نہیں سمجھ سکتا، اگر سمجھ لے۔ اسی لیے ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غریب کو بڑی اچھی رقم دی صدقہ کے طور پر، تو ان کے بیٹے سالم نے یا کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے قبول کر لے اس کو۔ کہا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا ہے تو میں تمنا کروں گا کہ مجھے موت آ جائے بس، اور کیا چاہیے، اللہ کا مقبول ہو گیا ہوں۔ اتنا لوگ ڈرا کرتے تھے۔ سورہ المؤمنون کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے، لرزتے رہتے ہیں، غور کرتے جائیں، اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کے خوف سے لرزتے اور کانپتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، آیات کونیہ ہیں یا آیات شرعیہ ہیں، ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ یہ صفات دیکھتے جائیے، اللہ تعالیٰ سے کہ خوف سے وہ لرزتے کانپتے رہتے ہیں، اتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے ان کے اندر۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر، آیات کونیہ جیسے ہوں، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، یہ ہے، آیات شرعیہ کون ہو، قرآن مجید کی آیات ہے، نماز ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر ان کا ایمان ہے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنی عبادت میں کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے، اور ان کی صفت کیا ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، یا جو کچھ ان سے عمل ہو سکتا ہے اپنی کوشش پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہم وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی ان کے دل ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو پتہ نہیں اللہ میری ان باتوں کو قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا۔ مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ چور لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈاکو اور زانیوں کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ بات ان کی نہیں ہے، یہ بات نمازیوں کی ہے، یہ بات متقیوں کی ہے، یہ صدقہ کرنے والوں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک عمل کرنے والوں کی ہے، جو اپنی کوشش بھر
محنت بھر اچھا عمل تو کرتے ہیں، پھر بھی اس کے بعد ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے عمل قبول کیے کہ قبول نہیں کیے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کیا ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، چھوٹے بڑے، کوئی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کی کہ اللہ ہماری نماز قبول کر لے؟ جی ذرا سوچیں، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، رمضان گزر گیا، تو کبھی ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے روزہ رکھا تو اس کو قبول فرما؟ ذرا سوچیں، ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، یہ نہیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں یہ نماز یہ روزہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے کہ نہیں۔ خیر ساتھیو، تو میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے کس کو بلایا جائے گا؟ عالم کو۔ دوسرا کس کو بلایا جائے گا؟ مالدار سخی کو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، ہم نے تجھے ہر قسم کا مال نہیں دیا تھا، بے نیاز کیا تھا تجھ کو، تو کسی کا محتاج نہیں تھا، تو تو نے اس میں کیا کیا؟ کہا اے اللہ، کہے گا ہم نے مسجدیں بنوائیں، ہم نے کنویں کھدوائے، ہم نے بیواؤں کو خبرداری کی، ہم نے یتیموں کے اوپر خرچ کیا۔ اے اللہ تعالیٰ، جہاں تیری رضا تھی ہم نے وہاں پر مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے کہا جائے بہت سخی ہے، بڑے مالدار ہیں، اور تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا ہے اب جا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے بہادر کو، جو اللہ کے راستے میں شہید، اس کو بلایا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی سوال ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص نہ پایا جائے۔ اسی لیے سنن نسائی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رجل غزا یلتمس الاجر والذکر، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ ثواب بھی اس کو ملے اور مال اور اس کا نام بھی ہو، اس کو ثواب بھی ملے اور مال بھی ہو، اس کا نام بھی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا شیء لہ، اس کو کچھ ملنے والا نہیں۔ یہی سوال اس شخص نے 3 بار کیا اور آپ کہتے رہے کہ اس کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو اور اسی کی رضا مقصود ہو، تو وہ عمل قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، قیامت کے دن کسی بھی کی نجات، کسی بھی انسان کی نجات اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، جیسا کہ بھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث رکھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جو ماشاءاللہ 1.5-2 کنٹل کا ہوگا، خوب موٹا تگڑا ہوگا، پنکھا چلا دیں تو، خوب موٹا تگڑا ہوگا، لایا جائے گا، بند کریں، خوب موٹا تگڑا ایک شخص لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو وزن کرنا شروع کر دے گا۔ جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی تولے گا، بندوں کے نامہ اعمال کو بھی تولے گا، اور بندوں کے جو عمل ہیں، نماز روزہ، اس کے ثواب کو بھی تولے گا، تینوں چیزوں کو تولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ثابت کر دے گا تو کسی لائق ہے کہ لائق نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں کوئی انسان بڑا موٹا ہوگا تو قیامت میں اس کا وزن کوئی نہیں بڑا نہیں ہوگا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سے متعلق کہ ان کی پڈلی قیامت کے دن، ایک پڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی جو ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں بسا اوقات ایک آدمی دبلا پتلا رہتا ہے لیکن اس کا ڈر لوگوں میں، اس کی اہمیت لوگوں میں ہے کہ نہیں ہے، اس کی عزت لوگوں میں ہے نا، پوری جماعت سے زیادہ اس کا وزن رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ تو اصل وزن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ شخص کتنا اخلاص اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل السمین العظیم یوتا یوم القیامت لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ
ایک موٹا تگڑا بڑا بھاری شخص قیامت کے دن لایا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو۔ تو اللہ کے ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہے اخلاص ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اخلاص جہاں بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے فوائد اور بڑے ہی فضائل رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر ساتھیوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اخلاص وہ ہیرا ہے، ہیرا ہے، وہ کندن ہے کہ اگر مٹی کے پہاڑ پر رکھ دیا ہے تو پورا پہاڑ کندن بن جائے گا، ہیرا بن جائے گا۔ اور وہ تریاک ہے، تریاک سمجھتے ہیں نا، زہر کو توڑنے کے لیے جو مادہ ہوتا ہے تریاک کہتے ہیں اس کو، اب انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو وہ تریاک ہے کہ اگر پورے سمندر میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی تریاک بن جائے گا۔ اخلاص کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ اخلاص کی اہمیت ہے، اسی لیے جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بسا اوقات ایک شخص بسا اوقات معمولی سے عمل لے کر کے آئے گا، لیکن وہی اس کے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث صحیح سنن ترمذی کی سنی ہوگی، عبداللہ ابن عمر کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن اپنے ایک بندے کو بلائے گا اس کا حساب لینے کے لیے، اور اس کے سامنے اس کے 99 دفتر، کتنا 99 دفتر اس کے سامنے پھیلا دے گا، اور ہر دفتر کے اندر صرف گناہ غلطی برائی لکھی ہوئی ہے۔ اور ساتھیوں یہ تعجب نہ کریں، اگر ہم سوچیں، ہم ذرا غور کر لیں کہ دن بھر میں ہم اس کو نہ دیکھیں، ایک گھنٹے میں ہم کتنے کام کرتے ہیں، ایک گھنٹے میں ذرا سوچیں تو کتنا لکھ ڈالے گا انسان، ذرا سوچیں کتنی بار وہ ہنسا ہے، کتنی بار بات کی ہے اس نے، کتنی بار کسی کو گالی دیا ہے، کتنا اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ سارا کا سارا لکھا جاتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے کہاں ہیں؟ لکھ رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا دفتر ہو جائے گا، 99 دفتر۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے یہ سب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ وہ کہے گا اے رب سب صحیح ہے، میرے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا؟ کہیں غالب بدبخت کی طرف یہ تو نہیں کہہ دیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، ہے نا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی۔ کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ہمارا کوئی آدمی جب فرشتے لکھ رہے تھے ہمارا کوئی موجود تھا کہ صحیح لکھ رہے ہیں غلط لکھ رہے ہیں؟ اللہ نعوذ باللہ من ذلک، یہ کفر ہے ساتھیوں، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تبھی تو حالی نے کہا ہے نا، گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، ہے کہ نہیں؟ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے گنہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں یہ کرامن کاتبین ہیں۔ کیا ہیں؟ کرامن کاتبین ہیں، شریف ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور فوراً لکھ لینے والے ہیں تاکہ بعد میں بھول نہ ہو جائے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ بڑھا کر کے نہیں لکھیں گے، جتنا عمل کیا ہے اتنا ہی لکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا اے رب نہیں۔ کہا تیرے پاس کوئی عذر تھا؟ کیوں آخر تم نے یہ گناہ کیا؟ کہا اے اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ کیا ہے؟ آپ نے کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے جس کو کرنا، جس کو یعنی گناہ کا کام اس کو چھوڑا نہ جا سکے مجبور ہو کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اتنی بڑی گناہ لے کر کے آیا ہے، تیرے پاس کچھ نیکیاں بھی ہیں کہ نہیں نیکیاں ہیں؟ کچھ لے کر کے آیا ہے؟ تو وہ سوچے گا کبھی میں نماز پڑھ لیتا تھا، ہے نا، یا نماز پڑھ لیتا تھا، فرض صرف پڑھتا تھا، اور کون اتنا کام تھا، اس 99 کے مقابلے میں کس گناہ۔ جیسے کوئی آدمی غریب ہو تو کہتا ہمارے پاس کیا ہے بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ بہت کچھ پاس رہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جہاں مقابلہ ہو رہا ہے کیا وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہے گا اے رب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے۔ کون؟ ایک نیکی تیری میرے پاس موجود ہے۔ تو ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو قبول فرما، کوشش کرنی چاہیے اخلاص ہو، لیکن محروم نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس ہونا کفر ہے ساتھیوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک
پردہ ایسے چھوٹا سا نکالے گا، اتنا بڑا سا پردہ نکالے گا یہ، بلکہ یہ بھی شاید بڑا ہو، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نکالے گا اور کہے گا اے بندے اس کو لے اور 99 دفتر کو لے جا اپنا وزن کرا لے. کہے گا اے رب وزن کی کیا ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ اس 99 کے مقابلے میں ایک ورقہ کس کام آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا وزن تیرا ہو رہا ہے، لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. چنانچہ وہ بچہ، وہ بندہ جائے گا، جب اس کا ڈرتے ہوئے اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے، بغیر مانے چارہ نہیں ہے، جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 99 دفتر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا اور لا الہ الا اللہ، شاید موت کے وقت اللہ نے توفیق دی اس نے اخلاص سے یہ بات کہی ہو، واللہ عالم کہاں سے کہی تھی اس نے اخلاص سے، تو آپ نے فرمایا کہ 99 دفتر ایک پلے میں اور ایک پردہ ایک پلے میں ہوگا، فتاشت بہن لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ ان 99 دفتر کو اڑا دے گا اس طریقے سے. یعنی یہ بھی نہیں، دھیرے دھیرے ایسے نیچے گیا اور یہ نیچے اڑ گئے، ان کا کچھ اندازہ ہی نہیں کتنی تیزی سے اوپر چلے گئے. تو اخلاص وہ چیز ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اخلاص وہ تریاک ہے کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے، زہر کے سمندر میں، تو پورا کا پورا سمندر کیا ہو گیا، وہ تریاک بن جائے. یعنی بندے کے اندر اگر اس کے لاکھ گناہ ہوں اور اگر کوئی کام وہ اخلاص سے کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنا چاہے تو اسے بخش دے. اسی لیے معمولی عمل بھی بسا اوقات بندہ کرتا ہے، بندہ معمولی عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی صدقہ کیا جائے اس کو قبول کرتا ہے. آپ نے فرمایا بندہ اگر ایک کھجور اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاک مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرماتا ہے، اور دائیں ہاتھ سے قبول فرمانے کے بعد اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے جیسے کوئی شخص تم میں سے اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر کے اس کو بڑا کرتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں دیہات میں اب تو معاملہ ہٹ گیا ہے، جیسے بھینس کے بچے کو یا بیل جس سے کھیتی میں کام لیتے تھے بڑے اہتمام سے اس کو پالا کرتے تھے. ہمارے بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کتنے اہتمام سے پالتے تھے بیل کے بچے کو. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس ایک دانے کو پالتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہو کر کے اس کے پاس آئے گا. تو اگر اخلاص سے کوئی کام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض چھوٹے مدرسوں سے وہ کام لیا ہے، اللہ کی قسم آج یونیورسٹیوں میں وہ کام نہیں ہو رہا. بعض علماء جن کی عمر مختصر رہی ہے، صرف 40 سال 35 سال، اس عمر میں اتنا کام کیا ہے کہ 100 سال بعد لوگوں کو عمر ملی ہے ان کو نہیں ملا ہے. امام نووی رحمہ اللہ اخلاص کے پیکر تھے، بلکہ ان کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کا چپل مسجد میں چوری ہو جاتا، اگر ہمارا چپل چوری ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے، پتہ نہیں کون نالائق لے کر کے چلا گیا، یہی تو کہیں گے نا. سب چھوٹی بات کہے تو، اور اگر گالیاں دینا شروع کریں گے تو، ہے کہ نہیں؟ بلکہ بہت سے تو لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیے. کیوں؟ وہ نیا چپل پہن کر آیا تو چپل چوری ہو گئی، لہذا مسجد میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے. ہاں مذاق نہیں، حقیقت ایسی ہے، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. سب اخلاص کی کمی ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ جب مسجد ان کا چپل چوری ہو جاتا تو کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس چپل کو اس کے اوپر صدقہ کر دے رہا ہوں، تو اس کو قیامت دن اس کی گرفت نہ کرنا. ذرا سوچے یہ اخلاص. اسی لیے 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور آج شاید دنیا کی کوئی زبان نہیں ہے جہاں ان کی کتاب نہ پائی جاتی. ریاض الصالحین کسی بھی زبان میں، بلکہ شاید ہی ہندوستان میں کوئی مسجد ہو جس مسجد میں اس کا ترجمہ نہ پایا جا رہا. سعودیہ عرب کے اندر چلا جائیے، امارات پہ چلے جائیے، مصر میں کس جگہ پہ چلے جائیے، شاید ہی کوئی ملک ہے جہاں پر ریاض الصالحین کا نسخہ نہیں پایا جا رہا. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہیں، دنیا کا کوئی بھی بخاری پڑھانے والا شخص،
کوئی بھی شخص دنیا میں چاہے جہاں بخاری پڑھائی جا رہی ہے، اللہ کی قسم وہ بغیر فتح الباری کو اپنے سامنے رکھے ہوئے بخاری کی شرح وہ حدیث بخاری شریف نہیں پڑھاتا، نہیں پڑھاتا وہ. تو یہ کس نے مقبولیت دی ہے؟ جی اخلاص کی برکت ہے، اخلاص کی برکت ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اخلاص ہے کہ معمولی عمل بھی بعض چھوٹے مدرسوں نے وہ کام کیا ہے، دارالحدیث رحمانیہ نے وہ علماء پیدا کیے ہیں کہ آج بڑے بڑے جن کی عمر 100 سال کی ہو گئی ہے ویسے علماء نہیں پیدا کر سکے، ویسے علماء انہوں نے نہیں پیدا کیا ہے. تو یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے کہ معمولی عمل کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بڑا کر کے پیش کرتا ہے. اسی لیے ساتھیوں ہمیں اپنی نیات کو درست کرنا چاہیے، اپنے بچے کو نیک بنانے میں، اپنے بچے کو کچھ سکھانے میں اپنی نیات کو درست رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ کہف کے اندر ہے، 2 یتیم بچے جو تھے ان کی دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کیوں بنایا ہے؟ ان دونوں کا باپ کیا تھا؟ نیک اور صالح تھا. اس لیے ان کی نیک اور ان کے اس کی وجہ سے کس کے صلاح کی وجہ سے اللہ نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اخلاص وہ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی چھوٹے عمل کو ہی بڑا کر کے پیش کرتا ہے. اور گناہوں کی معافی ساتھیوں، ہم ایک ہر انسان گنہگار ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ ہم گنہگار نہیں. اللہ کی قسم کوئی کہتا ہے تو وہ انسان بے وقوف ہے اور سمجھتا نہیں ہے. صبح سے شام تک ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اور یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ ہماری غفلت ہے. اسی لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایھا الناس توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگو سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو. کیوں؟ فإنی اتوب الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 بار سے زائد توبہ کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم اور آپ جی. اور تو ہمارے آپ کی گناہوں کی معافی کا اخلاص جو ہے وہ بہت بڑا ذریعہ ہے. ساتھیوں بعض چیزیں اگر صحیح حدیث کے اندر نہ پائی جائیں تو وہ باتیں یقین کے لائق نہیں رہا کرتی ہیں. قرآن میں اگر وہ چیزیں نہ پائی جائیں تو باتیں یقین کے لائق نہیں. لیکن چونکہ صحیح حدیث میں جو جن کے زبان سے حق کے علاوہ ادا نہیں ہوتا اور قرآن مجید کے اندر وہ چیز پائی گئی رہتی ہے، اس لیے ان کو مانے بغیر چارہ نہیں رہتا. صحیح مسلم کے اندر ابھی میں اپنے ساتھیوں سے یا ان کے مجلس میں یا کہاں بیان کر رہا تھا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک زانیہ عورت، کون؟ زنا کرنے والی، جس کا نام ہم کیا لیتے ہیں، اس کا نام اپنے زبان میں نہیں لانا چاہتے، ہے کہ نہیں؟ اس کا نام زبان میں نہیں لینا چاہتے. وہ زنا کرنے جا رہی ہے یا زنا کر کے واپس آ رہی ہے کہ نہیں؟ دونوں جرم ہے کہ نہیں جرم ہے؟ آ رہی ہے. راستے میں اسے پیاس لگی تو اس نے ایک کنویں سے پانی پی لیا. آگے بڑھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاس سے اپنی زبان کو نکالے لہات رہا ہے اور جہاں پانی بہہ کر کے گیا ہے، کیچڑ ہوا ہے، اس کیچڑ کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے چاٹ رہا ہے. اللہ نے کسی کو معاف کرنا چاہے ساتھیوں، اللہ کی ذات بھی عجیب ہے، ہمارے آپ کے سمجھ سے باہر ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آگ میں جلایا ہے اور پھر اگر توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے آگ میں جلائے جانے کا عذاب ہوگا. امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھتے تو روتے اور کہا اس کریم کا کرم دیکھو، اس معاف کرنے والے کی معافی دیکھو کہ ان لوگوں نے اس کے ولیوں کو قتل کیا اور آگ میں جلایا ہے اور پھر بھی انہیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ تم لوگ توبہ کر لو تو تمہیں معاف کر دیں گے. تو یہ عورت ذرا سوچیں کتنا گھناؤنا کام کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب بخشنے پر آتا ہے، معاف کرنے پر آتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں رہا کرتی ہے. کیا کیا اس نے؟ دوبارہ کنویں پر آئی، کوئی برتن تلاش کیا، کوئی برتن نہیں ملا. اس نے اپنا جو موزہ چمڑے کا پہنے ہوئی تھی اس چمڑے کا موزہ نکالا
اب دیکھتی ہے کہ پانی کنواں کیسے نکالے ہم اس کو، کچھ نہیں ملا، اپنا دوپٹہ لیا اور دوپٹے میں اس کو باندھا اور پانی نکال کر کے لائی اور اس کتے کو پلا دیا۔ اسی پر اللہ نے اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا، زندگی بھر کے گناہ معاف کر جنت میں داخل کر دیا۔ تو اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، اے مسلمانوں، اس دنیا میں غلبہ حاصل کرنے، اس دنیا میں کامیاب ہونے، اس دنیا میں حکومتوں پر قبضہ کرنے کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ چیز تمہیں ملے اور ظالموں کے ظلم سے نجات ملے تو تمہیں اپنے اعمال میں اخلاص، اعمال خیر میں، اعمال شر میں نہیں، اعمال خیر میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں اور آپ فخر سے کہا کرتے تھے ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں۔ میرے ماموں جیسا کوئی ماموں اپنا لا کر کے دکھا دے، میرے ماموں جیسا ماموں کوئی لا کر کے دکھا دے کہ کس کا ماموں میرے ماموں جیسا ہے۔ وہ ایک بار سمجھے کہ مجھے اللہ کے رسول نے بڑا مقام حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بعض موقعوں پر وہ کلمہ کہے ہیں جو کسی صحابی کے لیے نہیں کہے۔ آپ نے کہا تھا ارمی یا سعد، اے سعد پھینکو تیر، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے اوپر فدا ہوں۔ اللہ کے رسول نے معمولی بات نہیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ تو ایک بار خیال آیا کہ میں ذرا ان لوگوں میں کیا ہوں، بڑا ہوں، میری اہمیت ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد انما ینصر اللہ هذه الامہ، انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کچھ ضرور ہندوستان کے اندر ایسے مخلص بندے موجود ہیں جو رات میں اٹھ کر کے ہمارے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری آپ کی حفاظت کے لیے کہ بلائیں آتی ہیں اور ٹل جاتی ہیں، ہم لوگ امن سے ابھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی اسلام کے شاعر کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بندے ضرور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول فرمایا کہ اے ساتھ، اس امت کی مدد اس کے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے کی جاتی ہے، ان کی دعا سے، ان کی نماز سے اور ان کے اخلاص کی برکت سے۔ اور میرے جوان اور نوجوان ساتھیوں، یہ فتنوں کا دور ہے اور مختلف قسم کے فتنے ہمیں اور آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مال کا فتنہ ایک طرف ہے، دشمنوں کا فتنہ ایک طرف ہے، عورتوں کا فتنہ ایک طرف ہے، اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ جی کیا لیے ہیں آپ جی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہر انسان کے جیب میں ہوگا موبائل کا فتنہ ایک طرف ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ہمارا نوجوان سوچے کتنا وقت ضائع کرتا ہے اس میں، اور کیا کہے گا ہم خبر دیکھ رہے ہیں، کیا کہے گا ہم گیم دیکھ رہے ہیں، ابو نے کچھ کہا تو کیا کہے گا ہم گیم دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں گے ارے مجھے موبائل چلانا بھی نہیں آتا، ہم تو کبھی خبر سن لیے اور وہ کر لیے۔ یہی باتیں ہیں کہ نہیں باتیں ہیں؟ لیکن ہر آدمی اپنے گرما سے اس کے پیچھے کیا دیکھتا ہے جی پیچھے کیا دیکھتا ہے، خاص جب بستر پہ جاتا ہے تنہائی میں تو وہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے نہیں دیکھنی چاہیے۔ اور یہیں سے سمجھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان ضعیف پیدا کیا، خاص طور پر عورت سے شہوت کے معاملے میں انسان ضعیف پیدا کیا گیا۔ آپ لوگ دیکھو گے دلی کی 50 یا 55 سالہ عورت جس کے پوتے تھے، وہ عورت اخبار کی بات ہے، وہ عورت ایک غیر مسلم، وہ بھی 18-20 سال کے نوجوان ساتھ محبت میں نکل گئی، بہار کی طرف چلی گئی۔ تو وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان اس معاملے میں، شہوت کے معاملے میں کیا ہے، بڑا ضعیف، کمزور پیدا کیا گیا ہے نا۔ اسی لیے اس بلا کے اندر موبائل میں جو غلط تصویریں ہیں، غلط فلمیں ہیں، ان میں جوان بھی مبتلا ہے، نوجوان بھی مبتلا ہے، اور ادھیڑ عمر کا اور بوڑھے لوگ بھی مبتلا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے فتنے سے اگر کسی انسان کو کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو کیا چیز ہے اخلاص ہے۔
انسان اپنے اخلاص کا اگر اندازہ کر لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اس لیے اخلاص کا ایک مرحلہ یہی ہے نا کہ تو اللہ کی عبادت کر ایسا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر دیکھ نہیں تو اللہ تجھ کو۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، موبائل کے اوپر آپ کوئی گندی فلم نہیں، صرف گندی تصویر دیکھ رہے ہیں، جو عورت کی تصویر ہے نیم برہنہ ہے، یا کوئی عورت ہے جو نیم برہنہ مرد صرف یا انڈر ویئر پہنے ہوا ہو، اس کو دیکھنے لگے، اگر صرف 2 سال کا بچہ آ جائے سامنے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں آپ لوگ، 2 سال کا بچہ آ جائے تو دیکھتے رہیں گے؟ جی دیکھتے رہیں گے آپ لوگ؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے بچے سے آپ کو زیادہ شرم ہے اور اللہ تعالیٰ شرم نہیں ہے آپ کو۔ اللہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ جی دیکھ رہے ہیں نا۔ تو ہمیں یقین اس بچے کے اوپر، خوف اس بچے سے، شرم اس بچے سے، 2 سال کے بچے سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں سے اور اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں ہے۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کو اگر ہم دور کر لیں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں تو اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ کیوں؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے یوسف کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا، برائی کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے بھاگنے کا ارادہ کیا، ہے نا؟ بعض لوگوں نے کہا اسے دھکا دینے کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، لیکن یہ سب کب ہوتا؟ لولا ان رأى برہان ربی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اگر اپنے رب کی طرف سے دلیل پر نہ ہوتے، نہ دیکھ لیتے، تو ایسا ہو جاتا کہ وہ ہم بھی ہے، وہ بھی اس کے گناہ میں پڑ جاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے برائی کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی طرف سے برہان اور دلیل پر نہ ہوتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ایسے ہی ہم اپنے نیک بندوں سے برائی کو اور فحش گندی باتوں کو دور کرتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کیوں؟ وہ میرا مخلص بندہ تھا، اس کے اندر اخلاص پایا جاتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو بچا لیا ہے۔ تو فتنے سے وہی بچے گا جس کے اندر اخلاص ہے، اور جس کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ فتنے سے نہیں بچ سکتا۔ ساتھیوں، خیر باتیں تو اس سلسلے میں بہت ہیں، میں آپ کے سامنے ذرا اس سے متعلق جو ہے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مخلصین کی علامتیں، اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں، فائدے بہت زیادہ ہیں، لیکن میں چھوڑ کر کے اسی لیے ہم نے کہا کہ پورا موضوع نہیں رکھا تھا۔ اس کی علامتیں کیا ہیں، ہم کیسے مانیں، ہر انسان سمجھے کہ ہمارے اندر اخلاص پایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز ساتھیوں، جو عمل بھی دل میں ٹٹولے اپنے، جو عمل بھی وہ کرتا ہے، وہ دنیاوی فائدہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اوقات بات چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن مثال کے طور پر میں مسجد میں بیٹھا، فجر کے وقت سارے لوگ نکل کے چلے گئے، تو ایک یمنی ہمارے خار سے تھا، وہ کسی دکان پر بڑا تھا، کیشیئر تھا، وہ آیا میرے پاس اور کہا کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ آپ کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ ہم نے کہا، اللہ کے بندے، میں یہ فائدہ نہیں دیکھتا، یہ فائدہ نہیں دیکھتا، میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرا کام کرنے کا ہے، یہ میرے کرنے کا کام ہے، میں کرتا ہوں، اور فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ، میں فائدہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا فائدہ ہو رہا۔ یہ کہ ہاں ہمیں اس سے دنیاوی فائدے، ساتھیوں بہت سے لوگ صبح و شام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بچہ
امتحان کا وقت آتا ہے نا جب، تو وہ دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں؟ وہ جماعت سے نماز پڑھنا بھی شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ وہ دنیا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی نہیں کر رہا. کس لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے کر رہا ہے. تو علامت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹولے اور سوچے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، کسی عورت طرف اپنی نظر سے پرہیز، کوئی بھی کام ہے وہ کیوں کرے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. اس لیے ہم کر رہے ہیں، نہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں یہ دے دے اور وہ دے دے. نہیں، جیسا کہ بھی ہم نے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں کسی اور چیز کی کوئی چیز شامل نہ ہو. اور یہ ساتھیوں بڑا اونچا مقام ہے. ایک مثال میں دوں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور اگر نہیں جانتے تو ان کا کوئی نقصان ہے، ہماری بدبختی ہے، ہماری بدنصیبی ہے کہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجاہد، اتنے بڑے مخلص آدمی کو ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عجیب ہنر دیا تھا بات کرنے کا اور تقریر کرنے کا. ایک بار وہ ان کو معلوم یہ ہوا کہ نئی سڑک جو ہے نا اس کے اوپر سے کچھ ایک لڑکیوں کا ہجوم جا رہا ہے اور گانا گاتی جا رہی ہیں. ادھر سے گزرے، پوچھا ہے کہاں جا رہی ہیں؟ کہا کہ فلاں کے یہاں شادی ہے، اس کے لیے وہاں گانے ہوتے ہوئے جا رہی ہیں، اور اس نے جو فلاں نئی سڑک کی تمام وہ فاحشہ لڑکیاں عورتیں ہیں ان کو اس نے بلایا ہے ناچنے اور گانے کے لیے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ اسے چھوڑ دیا، گئے گھر، فقیروں کا لباس پہنا، فقیروں کا لباس پہنا اور ایک ڈنڈا لیا اور ہاتھ میں ایک برتن لیا مانگنے کا، اور چلے آئے. اندر شور شرابہ ہو رہا ہے، گانے گا رہے ہیں، جا رہا ہے اور لڑکیاں ناچ رہی ہیں. دروازے پر دستک دی، اللہ کے لیے کچھ دے دو. دروازہ کھلا، ایک لڑکی آئی اور مالکن کے پاس گئی کہ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ہے. آئی اس کو اور اس سے لیا کچھ پیسہ، جا کے دینے لگی. کہا کہ میں ایسے بھیک نہیں لیتا، میں پہلے اپنا گانا سناؤں گا اس کے بعد بھیک لوں گا. میں پہلے اپنا گانا سناتا ہوں پھر اس کے بعد میں بھیک لیتا ہوں. تو نہیں مانے. ارے اور لے لیجیے، جائیے، یہاں دوسرا کام ہے. نہیں نہیں، یہ میں گانا پہلے سناؤں گا تب جو ہے میں بھیک اب اس کے بعد میں ملوں. آج ہی آ گئی تو راضی ہو گئے، اپنا گئے وہاں پر اور سورہ والتین کی تفسیر کی ہے انہوں نے. کتنا؟ سورہ والتین کو پڑھا ہے اور سورہ والتین کی تفسیر کی ہے وہیں پر، جس میں ہے ثم رددنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، خوبصورت شکل میں، اچھی صورت اس کی ہم نے بنائی، اس کو پیدا کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے. لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہم نیچوں میں نیچا، گھٹیا میں گھٹیا بنا دیتے ہیں. یعنی انسان پیدائش کے لحاظ سے تو کیا ہے؟ بڑا ہی اچھا ہے. تمہاری صورت، تمہاری تصویر کتنی اچھی بنی ہوئی ہے، لیکن تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ نیچے والا کام. ایسے لمبی تقریر کی. تقریر کے بعد ان تمام عورتوں نے، 300 عورتوں نے ان میں سے جو ناچ رہی تھی، فاحشہ تھی، 300 عورتوں نے توبہ کر لیا. یہ ان کے تذکرے میں لکھا ہے، غلام رسول مار نے بھی لکھا ہے ان کے تذکرے میں. اور ان کی جو بڑی تھی، سب سے بڑی تھی، اس نے توبہ کیا اور اس کے ساتھ سرحد میں جا کر کے مجاہدین کے ساتھ رہا کرتی تھی اور چکی پیستی تھی وہ. یہاں تک اس کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے تھے. اس سے لوگ پوچھتے، عورتیں پوچھتی کہ تجھے وہ وقت یاد نہیں آتا جب تو ریشم پہنتی تھی اور شہزادے تجھے بلاتے تھے اور اپنے مال سے نوازتے تھے، اور تجھے یہ آج سختی میں؟ تو کہتی اللہ کی قسم وہ ریشم پہننے مجھے اتنا مزہ نہیں آتا تھا
جتنا یہ گھٹا جب پڑ جاتا ہے اور پھوٹ جاتا ہے تو مجھے مزہ آتا ہے وہ. تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ اخلاص کے پیکر تھے. ہر ہفتے میں ایک دن جامع لال قلعہ میں ان کی تقریر ہوا کرتی تھی اور دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے. ایک دن وہ تقریر کر کے فارغ ہوئے اور وہ لاہوری گیٹ ہے، کون سا گیٹ ہے جو نئی سڑک کی طرف آتا ہے نا، اس راستے سے نکل کر کے آ رہے تھے جہاں پر یہ مسجد، وہ کون سی مسجد ہے جس میں مفتی مکرم ہے؟ ہاں، فتح پوری مسجد. فتح پوری مسجد سیدھے وہ دروازہ وہ سڑک آتی ہے، اس سے آ رہے تھے کہ ایک نوجوان 20-25 سال کا ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے شیخ بڑے افسوس کی بات ہے. کہا کیا بات ہے افسوس کی؟ کہا میں سکندرہ سے آ رہا ہوں، 45 کلومیٹر ہے دلی سے، میں جا چکا ہوں. آج میں سکندرہ سے آ رہا ہوں، ہم نے آج جلدی اپنے جانوروں کو لا کر کے انہیں چارہ دے کر کے جلدی میں ان کو باندھا تاکہ میں بھاگ کر کے آؤں اور آپ کی تقریر سنوں، لیکن میں جب پہنچا تو آپ واپس جا رہے ہیں. تو شاہ اسماعیل شہید نے کہا تم میری تقریر سننے کے لیے آئے تھے؟ کہا ہاں. کہا بیٹھ جاؤ یہیں پر، یہیں بیٹھ جاؤ، تمہیں تقریر سنا دیتا ہوں. کہا آپ مجھے اکیلے کو سنا دیں گے؟ کہا اللہ کے بندے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے اتنے لوگوں کو سنایا ہے اسی رب کو راضی کرنے تجھے بھی سنا دیتا ہوں میں. اور بیٹھایا وہاں پر، پوری اپنی تقریر دہرا دی اس کے سامنے. یہ ہے اخلاص ساتھی، کہ اللہ کے لیے بندہ کیا ہے. اسی طریقے سے اخلاص کی ایک صفت اور ایک علامت اور بھی ہے. آپ لوگ دیکھ لیں اپنے اوپر. انسان جب تنہائی میں نماز پڑھتا ہو، تنہائی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو، تو اس کا جی زیادہ لگے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے اور لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے میں. تنہائی میں ہے، گھر میں ہے اپنے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، مسجد میں کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، اس کو بڑا لطف آتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں 5 پارہ پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مجھے تعجب ہوتا ہے ساتھیوں، مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے اور لوگوں کے غم اور فکر نے آپ کو کمزور کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ نمازیں بیٹھ کر کے ہوا کرتی تھیں. زیادہ نمازیں کیا تھی آپ کی؟ بیٹھ کر کے ہوا کرتی تھی. اور جب 50 آیتیں باقی رہے تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ذرا سوچیں، ذرا غور کریں. آپ پوری نماز کیسے پڑھی آپ نے؟ پوری رکعت کتنی پڑھی؟ قرات سورہ فاتحہ اس کے بعد بیٹھ کر کے پڑھی. اور جب 50 آیت یعنی آدھا پارہ باقی رہ گیا تو آپ کھڑے ہو گئے. تو بیٹھ کے کتنا قرآن پڑھتے رہے ہوں گے، ذرا سوچیں آپ. جب آدھے پارے آپ کھڑے ہو گئے، تھوڑا رہ گیا تو کتنا پڑھتے رہے ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں انسان کا کیا ہے، نماز میں زیادہ جی لگے لوگوں کے سامنے. اسی طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی ہے. وہ کیا بیان ہوئی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے مخلص بندے، نیک بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں کس حال میں؟ موبائل دیکھ کر کے، سو کر کے، ڈرامہ دیکھ کر کے، جی کرکٹ کا میچ دیکھ کر کے، ہے نا. مسجد میں 5 منٹ اگر لیٹ ہو جائے، دیری ہو جائے تو ہم اکتا جائیں گے، ہے نا. اور کرکٹ کا میچ کتنی دیکھتے رہتے ہیں، اکتاتے نہیں ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ہمارا مقصد دنیا ہے. ہمارا مقصد دنیاوی لذت، اپنی آنکھوں کی لذت دینی ہے، اپنے کانوں کی لذت دینی ہے کہ نہیں؟ اور اپنے کھانوں کی لذت دینی ہے. بس کھانے بیٹھے تو ابھی ایک جگہ بیٹھا تھا، ہمارے بھائی کیا دال بھی لے آئے، مچھلی کا بھی سالن لے آئے، سبزی بھی لے آئے، اور کیا ساگ بھی لے کر کے آئے، اور فرائی مچھلی بھی لے کر کے آئے، اور کیا کیا چیزیں لے کر کے آئے پتہ نہیں، ہے کہ نہیں. لیکن جب نماز پڑھنا ہوگا تو بڑی مشکل سے فرض نماز پڑھ لیا اور سنت پڑھی اور بھاگ کھڑے ہوئے. کبھی بھی سوچا ہے کہ سنتیں ہی پڑھ لیا کریں، ہے نا. اور اتنا جلدی کہ 3 بار سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ سبحان 3 سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. اسی لیے ہم ڈھونڈتے ہیں رمضان میں، یہ دیکھیں ہمارے اخلاص کی کمی ہے. ہم رمضان میں ڈھونڈتے ہیں کون کتنا تیز تراویح کتنا جلد پڑھا دیتا ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاص کی کمی، اس لیے کہ ہم صرف عادت ہے بس.
اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں بس. لیکن صحابہ کرام اللہ قسم ڈنڈے کا سہارا لے کر کھڑے ہوا کرتے تھے. ایک رکعت میں 100 آیتیں پڑھا کرتا تھا. ایک تابعی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام 8 رکعت میں ہمیں سورہ بقرہ پڑھایا کرتے تھے. کتنا جی کتنا ہے سورہ بقرہ؟ 1 پارہ ہے 2 پارہ 2.5 پارہ. کتنا؟ 8 رکعت میں 2.5. اگر کسی دن انہوں نے رحم کیا اور 12 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا دیا تو آج ہم کہ آج ہمارے اوپر تھوڑا سا رحم کیا. آج تو 2 سال پہلے سال بلکہ پچھلے ہی سال بلکہ ہم نے لوگوں کو ڈانٹا. یہ کیا تماشا بنا لیا ہے تم نے؟ ایک صاحب اتنا لمبا سا لکھتے ہیں یہاں سے لمبا کہ امام کو چاہیے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھے لیکن پھر تیسری کے لیے کھڑا ہو 5ویں کے لیے کھڑا ہو تو ثنا نہ پڑھے اور ربنا ولک الحمد کہے رب حمدن کثیرا نہ کہے اور پورا حساب لے آتے گئے. آخر میں تشہد کے اندر صرف جو ہے اللہ التحیات اور درود سے پڑھ کے نماز کہا. لیکن اس کے بعد لکھا کیا؟ اس طریقے سے لوگوں کا وہ آدھا گھنٹہ بچا لے گا. نعوذ باللہ من ذالک. وقت ضائع ہو رہا ہے بچا لے گا. وہ ضائع ہو رہا تھا وقت بیکار جا رہا تھا. شرم نہیں آتی ایسی باتیں کہتے ہوئے لوگوں کو؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ساتھیوں یہ ہمارے اندر دین کی اور اخلاص کی کمی ہے. اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کمی پوری نہیں کی گئی تو ہماری کوئی بات اللہ کے مقبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ اللہ کے عباد الرحمن وہ ہیں جو رات ان کی گزرتی ہے کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے. کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیک بندوں سے بیان کرتے ہیں ان اللہ یحب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو یہ 3 صفت آپ نے اندر پیدا کیجیے. ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی. یہ 3 صفت ہے. العبد التقی النقی الخفی. یہ 3 صفت کیا معنی ہے ساتھیوں؟ التقی جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے خوف رکھتا ہے گناہوں سے بچتا ہے. النقی جو اپنے دل کا بڑا صاف ہے کسی کا کینہ کسی کا بغض کسی کے کپٹ اپنے دل کے اندر بندہ نہ رکھتا. ساتھیوں میں نام نہیں بتلاؤں گا ورنہ ریا ہوگی. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا میں کسی شخص سے اس نے بات کرنا بند کیا ہو. گالی دیا ہے لاٹھی چلی ہے سر پھوٹا ہے اس کا لیکن کبھی کسی سے نے بات کرنا بند نہیں کیا. پکے دشمن ہیں اس کے بیٹے کے پکے دشمن ہیں لیکن اگر ان کے ہاں موت ہو جا رہی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی پہنچتا ہے تو اس وقت جا کر پہنچتا ہے. آخر کیوں؟ یہ دل کی صفائی ہے ساتھیوں. ایک بار ان کے بھائی نے زمین کا کچھ معاملہ اب بھائی گھر میں تھے وہ اپنے کھیت میں گئے کچھ کام کر رہے تھے. بھائی کو احساس ہوا کہ یہ میری زمین کے اندر کچھ کر رہا ہے کوئی حصہ ہڑپ کر رہا ہے جیسے میڑ ہوتا تھا کہیں کاٹ رہا ہے. گیا بڑا بھائی زور سے ایک تھپڑ رسید کیا چہرے کے اوپر. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بہت اگر سوچ لیں آپ لوگ کہ بہت کچھ صبر کر کیا کرتے آپ؟ خاموش ہو کر وہاں چلے جاتے ہیں تو کرتے نا. اس سے بڑا صبر تو کر نہیں سکتے تھے ہے کہ نہیں؟ خاموش ہو کر کے. اور کمزوری نہیں تھی. لوگ جانتے ہیں کہ اکیلے گائے کو پٹک کے ذبح کرتے تھے. وہ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی ان کو. اللہ نے ایک بھینسے کی طاقت ان کے اندر رکھی تھی لیکن اس کے باوجود بھی بھائی کو برا بھلا کہنے ہاتھ اٹھانے گالی دینے کچھ نہیں کہا. نہ چلے گئے وہاں سے صرف اتنا کہا ادھر سوچے بھائی جان چہرے پر مار کر گنہگار نہ بنیے میرے جسم کے کسی اور حصے پر مار لیجیے. آپ ذرا سوچے ساتھیوں آپ. یعنی اس وقت بھی ان کو یہ یاد ہے نصیحت کر رہے ہیں کہ چہرے پر مارنے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. چہرے پر مار کے گنہگار نہ بن جائیے آپ جس میں کہیں حصے پر مار لیجیے آپ. اور تھوڑی ہی دیر میں نماز کا وقت ہوا کہتے چلیے میں اذان دے چلے نماز پڑھنے کے لیے. اٹھ گئے اذان دیا اور جا کے بھائی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ ہے دل کی صفائی. دل صاف ہے. تو ان اللہ یحب
العبد التقی النقی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ تقوی رکھتا ہے اپنے اندر، اور جو بندہ صاف دل کا ہے، وخفی، جو بندہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کے سامنے بڑا سخی نہیں بننا چاہتا، لوگوں کے سامنے بڑا بہادر، بڑا عالم، بڑا علامہ نہیں بننا چاہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اخلاص کو سامنے رکھتے ہیں، اور ان کا ڈر یہ رہا کرتا ہے کہ ان کے عمل جو ہے کہیں اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے مثال دی ہے، ایک بہت بڑے عالم گزرے امام ماوردی رحمہ اللہ، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، حدیث کے لغت پر کتاب لکھی ہے، ادب پر کتاب لکھی ہے، ارے بڑے عالموں میں سے تھے۔ انہوں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں بڑی مفید کتابیں ہیں، آج تک چھپ رہی ہیں، لیکن کسی کتاب کو اپنی زندگی میں انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا پڑھنے کے لیے، اپنی زندگی میں نہیں دیا۔ کیوں؟ ڈر تھا کہ کہیں اس میں اخلاص کی کمی تو نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا اپنے ایک خاص شاگرد کو بلایا اور کہا دیکھو فلاں جگہ جو کتابیں رکھی ہیں وہ ساری کے ساری میرے ہاتھ سے لکھی ہیں، ہم نے ان کتابوں کو تالیف کیا ہے، جب میرے موت کا وقت آئے تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھنا، اگر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے دبا دوں تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان کتابوں کو قبول کیا ہے، تو اسے لوگوں میں عام کر دینا، اور اگر میرا ہاتھ ڈھیلا پڑ جائے موت کے وقت تو یہ سمجھنا کہ میری کتابوں کے اندر اخلاص نہیں تھا، انہیں لے جا کر کے دریا میں ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا۔ تو عمل کے نہ قبول کا اتنا خوف رہا کرتا ہے، لیکن راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ان کا شاگرد ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا ہے، ان کی وفات وقت انہوں نے ہاتھ کو پکڑ کے زور سے دبا دیا ہے، تب اس کے بعد ان کی کتابیں لوگوں میں عام کی گئی ہیں۔ تو علی کل حال ساتھیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اخلاص کی علامتیں ہیں، اور بہت سی علامتیں ہیں، بس دو چیزیں میں آپ سے یہ اخلاص پیدا کیسے ہو۔ دیکھیں پہلی چیز ہے، اور یہ بڑی کمی ہمارے اندر ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا عقیدہ اپنے اندر رکھیں۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کام کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، جو کام کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، آپ خود ہی سوچئے آپ کے سامنے ایک آپ کا بڑا آدمی کھڑا ہو اور آپ سے کوئی بات کر رہا ہے نا، تو آپ دوسری طرف دیکھیں گے، آپ کو کوئی چھیڑنا بھی چاہے گا تو آپ چہرہ اسے لے کے ہاتھ سے اپنے اس کو دبائیں گے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ کیوں؟ سامنے والا اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس سے اپنا رخ پھیر لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انسان کس کے لیے عمل کر رہا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ تو اگر انسان یہ دیکھ لے، ہم مثال کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ نوجوان طبقہ ہے جا رہا ہے، وہ کیا کرے گا اگر ادھر سے کوئی لڑکی جو گزر گئی نا تو لوگوں سے ڈر سے کیا کرے گا، ایسے کنکھی نظر دیکھ کر کے اس کو چلا جائے گا تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر موبائل ایسے لیا ہے نا جیسے پڑھتا رہے گا تو دیکھتا رہے گا۔ یہی ہے خائنۃ الاعین، نظروں کی خیانت۔ لیکن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ دل میں چھپایا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو اس یقین ہو جائے ہمیں اور آپ کو، اگر یہ یقین ہو جائے تو ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا، کسی کوئی ہم سے تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی ہم سے خوش ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ کام کرنا، ہم یہ کام کریں گے۔ دوسری چیز ساتھیوں، اخلاص کو سمجھا اور سیکھا جائے، اخلاص کی اہمیت کو جانا جائے، اخلاص کے منافی کیا چیزیں ہیں اس کو دیکھا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ سلف جو ہے اخلاص پر کس قدر توجہ دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو انسان غور کر کے اور تدبر سے پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اولا دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، اور ریا پیدا ہونا یہ کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے۔ اخلاص میں ریا آنا کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری سے ہے۔ تو انسان قرآن کو اس لیے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ ثانیاً
اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اخلاص کا حکم دیا ہے، جگہ جگہ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ نے جگہ جگہ اخلاص کا حکم دیا ہے۔ تو جب حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا کرے گا وہ اس کو؟ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے مخلصین کے فضائل بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے سورہ واللیل اذا یغشی کے اندر، آپ دیکھیے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور یہ جہنم میں جو لے جانے والے کام ہیں اس سے وہ بچتا رہے گا جو متقی ہے، وہ جو اپنے مال خرچ کرتا ہے لِيَتَزَكَّى تاکہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ کسی سے اپنی نعمت کا بدلہ نہیں لیتا، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ احسان چکانا چاہتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ اللہ اعلیٰ کے رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ان کے والد ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ تو مسلمان فتح مکہ کے موقع پر ہوئے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ابو قحافہ کہا کرتے تھے ابو بکر تم عجیب ہو بیٹے، تم فلاں لوڈی کیا ہے نہیں نام کیا اس کا ہے نا زنیرہ کو تم آزاد کر رہے ہو، بلال کو آزاد کر رہے ہو، فلاں کو آزاد کر رہے ہو، فلاں کو آزاد، فلاں کو آزاد، سارے کے سارے کمزور ہیں، یہ تیرے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، کچھ طاقتور، یہ پیسہ طاقتور لوگوں پر خرچ کرتا، مشکل وقت میں تیرے کام آتے۔ تو ابو بکر نے کہا ابو جان میں یہ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہوں میں۔ تو انسان ایسے مخلص لوگوں کے واقعات پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا، اس کے اندر بھی شوق، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ مخلصین کا حال تو یہ تھا ساتھیوں، ایک تابعی ایک دکان میں داخل ہوئے، ایک دکان میں داخل ہوئے تو دکاندار کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور کہا دیکھو کہ فلاں مولانا صاحب ہے، یہ فلاں علامہ صاحب ہے، ذرا ایسا کرنا کہ ان کو تھوڑا سا حساب سے دینا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے، اچھا ہے تھوڑا صدقہ مل جائے گا نا، ہم تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں مولوی سمجھتے ہوئے کوئی ہے نا جائیں تو ہمیں تھوڑا صدقہ آسان سا مال دے دے، ہے کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا، دکان سے نکل گئے، چلے گئے دکان سے، کہا کہ ہم چیز اپنے پیسے سے خرید رہے ہیں، اپنے دین اور اپنی عزت سے نہیں خرید رہے ہیں، ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کرنے آئے ہیں، کوئی ہمیں اس لیے صدقہ سستا نہ دے کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم امامت کرتے ہیں، یہ اللہ کا ہمارا اللہ کا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں سے نکل کر کے چلے گئے۔ ذرا سوچیں یہ کیا اخلاص تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربیعہ ابن کعب، ان سے پہلے اس کا ذکر کر دو، ربیعہ ابن کعب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اور جب آپ گھر میں جاتے ڈیوڑھی پر سر رکھ کر کے لیٹ جاتے، سنتے رہتے کہ آپ جب تک جگ رہے ہیں تب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہوتا کسی کام سے نکلیں، آپ پانی دینا پڑے، کچھ آپ کے کام آ جائیں، اور جب آپ سو جاتے جا کر کے وہاں سو جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، دیکھے کہ ربیعہ سو رہے ہیں، نیند آ گئی، ڈیڑھی پہ ہاتھ رکھا، آپ نے کہا ربیعہ، کہا جی اللہ کے رسول، کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اے اللہ کے رسول میں اس انتظار میں تھا، آپ کی آواز سن رہا تھا جب تک آپ جگ رہے ہیں، آپ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، آپ باہر آئیں تو میں آپ کے کام آ جاؤں، آپ کی خدمت کروں، ورنہ تھوڑے دن جا کے بعد سو جاتا، لیکن مجھے نیند آ گئی ہے۔ آپ بہت خوش ہوئی اور کہا اے ربیعہ کچھ چاہیے، کچھ مانگ رہا ہے مجھ سے مانگ لو۔ ربیعہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہلت دے دیجیے سوچنے کے لیے، مجھے سوچنے کے لیے مہلت دے دیجیے۔ اپنا کہا ٹھیک ہے سوچ۔ شام کو پھر آپ نے پوچھا اے ربیعہ کچھ سوچا تم نے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میں چاہتا ہوں، آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کی صحبت نصیب ہو۔ کیا ہو؟ حالانکہ جوان تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی، کوئی گھر نہیں ہے، مسجد میں رہ رہے ہیں، رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے،
بے سہارا ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ مسجد میں. لیکن کیا مانگا جی؟ گھر مانگا. آپ میری شادی کرا دیجئے, آپ کم سے کم ایک کمرہ تو دے دیجیے جہاں میں رہا کروں. مسجد میں رہتا ہوں, کبھی ناپاک ہوتا, کبھی یہ کبھی وہ. لیکن کوئی نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ربیعہ تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ تمہارے ابو نے کہا ہے؟ تمہاری امی نے کہا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ہم نے ابو سے مشورہ کیا نہ امی سے مشورہ کیا, لیکن ہم نے سوچا کہ دنیا کی جو چیز بھی آپ سے مانگیں گے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. کہ جائے گا ہمارے ساتھ قبر میں؟ گھر جائے گا؟ بیوی جائے گی؟ نہیں, ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. تو میں آپ سے کوئی ایسی چیز کیوں نہ مانگوں جو مجھے آخرت میں کام آئے. تو ہم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے, آپ دعا کر دیں گے تو مجھے جنت میں بھی آپ کی صحبت, آپ کی خدمت نصیب ہوگی. تو آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تم کثرت سے نفل نماز پڑھو تاکہ میں تمہاری سفارش کروں تو اللہ تعالیٰ تمہاری سفارش قبول کر لے. تو اس قسم کے ساتھیوں واقعات بھرے پڑے ہیں سلف کے, ان کو پڑھے گا انسان تو اس کے جسم میں انسان کیا ہے وہ جذبہ پیدا ہوگا. اب ہم اپنی بات یہیں پر ہم رکھتے ہیں, اس لیے کہ تقریباً نماز کا وقت ہو گیا ہے نا, ہو رہا ہے, ہاں رہا ہے, 2-4 منٹ باقی ہے. اور نہ باتیں تو کچھ اور بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. ہم کوئی نیک عمل کریں, کوئی کام بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے خالص اپنے لیے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ریا و نموز سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.